اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب قیامت برپا ہوگی تو ایک منادی ندا کرے گا. وہ ندا کرے گا کہ اگر کسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہ کوئی حق ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ کھڑا ہو جائے. تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے. تو وہ جواب دے گا کہ ہم حضرت کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی آل پر درود پڑھا کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا کہ میدان قیامت میں جاؤ اور جا کے دیکھو جن جن لوگوں نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، تمہیں کوئی نعمت دی ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جاؤ. خالی سبحان اللہ درود پڑھ دیجئے. پھر اتنا ثواب ہے اس درود پڑھنے کا کہ کچھ بار بار زندگی کے ہر شعبے میں ہر مسئلے کے لیے اگر پوری کتاب درود کی بہت ساری کتابیں آپ پڑھتی رہیے تو آپ کہیے کہ میرے تو ہر کام اسی سے حل ہوگا. میں تو درود پڑھ کے خالی یہی کام نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو بہت ساری برائیاں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ مسلسل آپ درود پڑھ رہی ہیں، ہر کام کے لیے درود پڑھ رہی ہیں تو آپ کی بہت ساری دنیاوی پریشانی تو جو دور ہوگی وہ ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ برائیاں خود دنیاوی پریشانی یہ برائیوں میں آپ کو مبتلا کر دیا، آخرت میں اس کا عذاب بھگت رہی آپ. تو یہ دنیاوی پریشانی بھی دور ہوگی، اخروی پریشانی دور ہوگی کہ ہر مسئلے میں ہر چیز میں جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی نیا کام کرنا شروع کرنے کے لیے جا رہی ہیں، جیسے یہاں آئیں تو یہاں کا تو طریقہ کار ہے، رواج ہے کہ ہم یہاں درود پڑھواتے ہیں، درود پڑھتی ہیں. لیکن ایسے بھی آپ زندگی کے کوئی بھی کام شروع کرنے جا رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہو تو آپ درود پڑھیے، جتنا آپ سے ممکن ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پڑھیے. ابھی تو آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ علم دین سب آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں کہ آئیے مرحبا ماشاءاللہ. تو خالی وہی تھوڑی کرے. جب کوئی بندہ گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو عرش سے پروردگار کہہ رہا کہ مرحبا اے میرے بندے، یعنی اللہ کہہ رہا کہ مرحبا اے میرے بندے، یعنی اللہ جو کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کا کہ مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے پتہ ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ کس بلندی حاصل کرنے کا تو نے ارادہ کیا. انہیں اللہ کہہ رہے کون سی بلندی حاصل کرنا ارادہ کیا تم کو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کس بلندی حاصل کرنا چاہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں مقرب فرشتوں کے ہمسر بن جاؤں؟ مقرب فرشتوں کا ہمسر بن جاؤں؟ اس منزل تک جانا چاہتا ہے تو میں تیری مراد تک تجھے پہنچا دوں گا. تیری مراد تو کہ آپ دل سے اگر نیت کیا آپ نے کہ میں یہ کام اور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ تو آپ کو پتہ کہ علم ہے. جنت کا راستہ علم ہے کہ اسی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا. تو اس کا ہمسر بننا چاہتا، ہاں میں تیری مراد تک تجھے پہنچا دوں گا. یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. اسے حاصل کرنے سے ہوگا کیا؟ بہت ساری چیزیں تو ابھی آپ نے سن لی ہے کہ علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ، کیسے حاصل کرنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، کیسے اخلاص ہونا چاہیے، ساری چیزیں گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. دو چار چیزیں اور اگر اس کو جتنی بار سنتی رہیے کہ جتنی بار ہم سنتے رہیں، جتنی بار ہم پڑھتے رہتے ہیں تو دل میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہوتا، دعا کرتے رہتے کہ پروردگار آخری وقت تک جو ہے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی ہوئے اس دنیا سے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو قبر تک علم حاصل کرنے میں یہی ہوگا کہ جب آپ کا ایک طریقہ بن جائے گا، آپ کی ایک عادت بن جائے گی، تو آپ کو اگر کسی دن ایک دو دن کا ناغہ ہو گیا، آپ نے ایک آدھ پیج پلٹ کی کتاب کا کسی کا نہیں دیکھا تو آپ کو وحشت سی محسوس ہوگی. اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ ہماری جو پہلے کی
بچیاں ہیں وہ سب جانتی ہیں اس بات کو کہ کیا کہا ہے، کیسے کہا گیا، لیکن کاش اثر بھی ہو جائے کہ جس دن ہمارے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج ہمارے لیے مبارک نہیں. یہ پوری کائنات انہی کے صدقے میں بنی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا نکلنے والا سورج ہمارے لیے نہ مبارک ہے، مبارک نہیں. یہاں تو پوری زندگیاں گزر جاتی، کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. 2-4 لائن پڑھنے کے بعد یہ دنیاوی جو مال متا ہے اس سے جو کچھ روزی مل رہی بس اسی پہ اتفاق کر لیا کہ یہی سب کچھ ہے. تو پھر یہاں سے جانے کے بعد جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ جب علم حاصل کیجیے گا تبھی آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتی ہے. جیسے کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی دیر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے کچھ غور و فکر کے لیے، پھر آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، تو اس لیے زیادہ وقت نہیں لیں گے. تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. علم حاصل ہوگا تبھی آپ اطاعت کیجیے گا. کیسے کیجیے گا؟ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں پہ یہ اطاعت ہو رہی، کہاں پہ نافرمانی ہو رہی. آپ تو ہر چیز کو اپنی سمجھیں گے کہ میں تو سب کام بالکل صحیح کر رہی ہوں. تو جب علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو نافرمانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں تو یہ تو ان میں موجود ہے، تو ہم کوئی اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہے ہیں. تو بھائی یہ موجود ہے، یہی تو غیبت ہو رہی ہے جو موجود ہے ان کے اندر. آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے جو، تو آپ اپنے غصے کو غیبت کے ذریعے تشفی دے رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہی مطلب نکلتا ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ جیسے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنی غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں. آپ نے اپنے غصے کو غیبت کر کے ٹھنڈا کیا، تو یہ نافرمانی تو جہنم کا ایک باقاعدہ دروازہ ہے جیسے صرف وہی لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں. تو ہمیں جب اطاعت کا پتہ چلے گا کہاں اللہ منع کر رہا کہاں نہیں، تبھی تو ہم کس سے پتہ چلے گا؟ علم حاصل کریں. پھر فرماتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے صلہ رحمی ہوتی ہے. صلہ رحمی جو ہوتی ہے علم کے ذریعے سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلے کہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی ہے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ رکھا گیا ہے. اگر اس میں زحمت ہے تو ثواب بھی بہت ہے. ایسا نہیں کہ زحمت نہیں، کیونکہ ہمارا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ کسی نے بھی علم حاصل نہیں کیا، کوئی بھی دین کے اوپر نہیں چل رہا، ہر آدمی ایک دوسرے کو تنگ کر رہا، پریشان ہو رہا. اب ان کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کی جائے؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن مشکل کام ہے تو اس کے لیے اجر بھی بہت رکھا گیا ہے. اس کا پروردگار نے جو ہم سے تو یہ کہہ رہا کہ مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے، تو ہم اس کی اطاعت کریں تو ہمیں اجر نہیں ملے گا، وہ بھی ہمیں فوراً دے گا، بلکہ پہلے کتنا تو اجر پہلے سے دے چکا ہے. بغیر استحقاق کے نعمتوں سے نوازنے والے یہ پروردگار تو ہے جو ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہمیں چیزیں دیتا رہتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی کس سے ہوگی؟ کہ علم کے ذریعے سے ہوگی. ورنہ جو ہے 1000 میل کے مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، لیکن قطع رحمی کرنے والا یہ خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو اس لیے یہ مشکل کام ہے. تو جب مشکل کام ہے تو ہمیں جب اس کا ثواب پتہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مشکل کام ہم آسانی کے ساتھ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے. پھر کہا جا رہا ہے علم کے ذریعے سے حرام حلال کی پہچان ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو علم کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے. کہ حرام حلال کی پہچان کس سے ہو رہی ہے؟ کہ علم کے ذریعے. جب آپ علم حاصل کرتی رہیے گا تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری باریک چیزیں بھی جو ہم روز مرہ انجام دیتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ حرام ہو رہا، اب وہ حرام ہو جاتا اور سب جمع ہوتے چلے جاتی ہے. رسول اللہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے. جلدی بیان کریں اسی لیے کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لے، اتنی دیر کی کلاس ہو چکی تب چاہ رہے کہ جلدی سے بات ختم ہو. ایک صحرا سے گزر رہے تھے، اپنے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رکے تو صحابیوں سے کہا ذرا سے یہاں پہ تھوڑی لکڑیاں جمع کرو گے. اللہ کے رسول یہاں کہاں لکڑیاں ہوں گی؟ کہ دیکھو کوئی بھی چھوٹا موٹا تنخواہ یہ وہ کوئی بھی چیز ہو جمع کرنا شروع. سب نے جمع کرنا شروع کیا، جمع کر کے لا کے سب کہا کہ ایک جگہ ڈالا تو ڈھیر بن گیا اتنا اونچا. کہ یہ تم دیکھ رہے ہو؟ اسی طرح تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے جمع ہوتے ہوتے ڈھیر لگ جاتا ہم. تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے، نہ کبھی استغفار کا ہم نے کوئی سلسلہ باندھا ہوا کہ ہم چلیے استغفار پڑھتے رہیں، رات کو سونے سے پڑھ لے اور مسلسل مختلف نمازوں کے بعد بتایا گیا کہ استغفار پڑھیں. تو یہ حرام حلال کی پہچان بھی ہمیں علم کے ذریعے. اندھی آنکھوں کو نور ملتا ہے کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے سے. اندھی آنکھوں کو نور بخشتا ہے. یہ سب مولا کی روایت ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس میں سے چند چیزیں نکال کے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اندھی آنکھوں کو اندھی آنکھیں کیسے؟ یہ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں بلکہ سینوں میں ان کے دل اندھے ہیں. بعض جگہ پہ کہا گیا، قرآن نے کہا کہ یہ آنکھ رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے. بھائی کون سا ایسا بندہ جو آنکھ رکھتا ہوگا دیکھنے کا کام نہیں لے؟ ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیز ہمیں تو اچھی لگ رہی ہوتی، بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے. بھائی اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوتی کہتے نہیں بھائی اس میں تو ہمارا گناہ ہو رہا.
وہ تبھی وہ کہہ رہا کہ آنکھ رکھتے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. کیا دیکھنے کا کام نہیں لیتے؟ یعنی آنکھ تو ہے، وہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ عبرتیں، مولا کہتے نہیں کہ عبرتیں چاروں طرف بکھری ہوئی، کوئی عبرت لینے والا نہیں. عبرتیں چاروں طرف ہے. عبرت کب لیجیے گا؟ جب آپ کی دل کی آنکھ کھلے گی تب آپ عبرت لیجیے گا. دل کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے آپ کے جسم کے اندر. سینوں میں ان کے کان نہیں، بلکہ یہ بگوشہ دل نہیں سنتے، یہ اپنے دل سے نہیں سنتے. دل سے سن رہے ہوتے تو اثر ہوتا. بے دلی کے ساتھ سنیے تو آپ پہ اثر نہیں ہوگا. روا ربی سنے، بہت ساری باتیں آتی جاتی رہتی. جب دل سے سنتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. کیا کہا جا رہا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو نور بخشتا ہے. کیا؟ علم. بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آنے لگتی ہیں، اچھائیاں برائیاں. پھر کہا جاتا ہے کہ علم دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے. یہ کون سے دشمن؟ رشتہ داری والی دشمنی ہو رہی. سب سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا؟ مولا. ابھی ہم مولا سے بتاتے ہیں کہ کون ہے. ویسے تو قرآن نے بھی بتایا کہ ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے. کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کہ شیطان. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن. لیکن جو کام کہتا ہم کہتے ہیں. وہ سب سے بڑے دشمن کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی فرما برداری ایسی نہیں ہو رہی ہوتی جیسے شیطان کی فرما برداری ہوتی. تو جب علم حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ علم حاصل کریں گے تو اس دشمن سے لڑ سکتے ہیں. جیسے کہ مولا نے کہا کہ کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دہ نہیں ہے. کوئی دشمن. یہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ جہالت ہے. ہمیں کوئی چیز پتہ ہی نہیں، اس لیے ہم انجام دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سب سے بڑی دشمنی کیا چیز ہے؟ جہالت. سب سے بڑا دشمن. مولا کہہ رہے ہیں ابھی مولا کا نام لیں گے، 2-3 ان کے وہ سنا دیں گے، کارنامے سنا دیں گے. آپ نے نعرے لگا دیا، بس قصہ ختم ہو گیا، درود پڑھ دیا، ختم. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن جہالت ہے، ہم اس سے بھاگنے کی نہیں کوشش کر رہے ہیں. جہالت سب سے بڑا دشمن ہے. کہاں بھاگ رہے ہیں اس کے؟ ہم جاہل سے کہاں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ علم اور عقل کی کوئی انتہا نہیں. مولا ہی نے کہا کہ علم اور عقل کی کوئی انتہا نہیں. جب کوئی انتہا نہیں تو ہمیں روزانہ علم حاصل کرتے رہنا. علم حاصل کرتے رہیں گے پھر بھی پورا نہیں پڑے گا، کوئی اس کی انتہا ہی نہیں. اگر علم اور عقل کی کوئی انتہا نہیں تو ہمیں علم مسلسل حاصل کرنا ہے تاکہ اس دشمن سے، جہالت والا جو دشمن ہے، اس سے ہم لڑ سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب، اور دل سے ہم دعا بھی کریں گے، کیونکہ بغیر اگر نہیں جہالت کو دور کریں گے تو مولا کہتے نہیں کہ بغیر علم اور زہد کے عبادت، بغیر علم و زہد کیا پرہیزگاری، کہ کیا عبادت، کہ جو سے بھی عبادت کیجیے گا آپ وہ صرف جسم کو تھکائیے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہی. بھاگ بھاگ کے بچے کے سارا کام کیا جا رہا ہے، گھر کے سارا کام ہو رہا ہے، وہ ہمارے پاس علم نہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا کام کرنا کیا کام نہیں کرنا. ساری محنتیں دوسری چیزوں میں لگائی دے رہے، اور جس میں ہمیں بہت زیادہ ثواب ملنے والا وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں. جس میں بہت زیادہ ثواب ملے گا وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اور جس میں ثواب کا معمولی سا چانس ہے اس میں ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائے دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں. کہ علم ہوتا تو وہ کام کرتے. کتنے ایسے کام بتائے گئے جس کے بہت زیادہ ثواب بتائے گئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تو وہ کام کرتے ہی نہیں. سامنے سے گزر جا رہا، چاروں طرف بکھرے ہوئے ثواب، ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے، لیکن ہمیں کیونکہ علم نہیں اس لیے ہم وہ انجام نہیں دیتے، صرف نظر کر کے نکل جاتے کہ وہ کام کرتے ہی نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ بغیر علم و زہد کے عبادت جو ہے پرہیزگاری ہے. اگر ذرا سا بھی علم ہوتا ہے تو پھر ہم کام کرتے ہیں. ہم 2-3 واقعات سناتے ہیں آپ کو، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دیں گے. یہ تھوڑی سی بات بتائی علم کے لحاظ سے، جو کچھ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو، اللہ کرے سمجھ میں آ گیا ہو. یہ علم حاصل کرنا واقعی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تبھی کہا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. ماں کی گود سے قبر تک، یعنی کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا کہ جس پر رکا جائے. کوئی موقع نہیں دیا گیا. یہاں تک تو کہا گیا کہ اگر پوری دنیا، ایک پوری طولانی روایت ہم اس کا سب آخری ٹکڑا سنا رہے ہیں، کہ جب پوری دنیا کسی کو دے دی جائے وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو بھی علم حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اب بتائیے پوری دنیا اس کو دے دی گئی، پوری دنیا دے دی جائے، اسے کہا خرچ بھی کہاں کرے گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرنے کے برابر. اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کس جگہ دینا زیادہ صحیح، کس جگہ کم فائدہ، کس جگہ زیادہ فائدہ، اس کو یہی نہیں پتہ چل رہا. تو پوری دنیا دے دی جائے اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ تو تھا علم کا سلسلہ. اب ہم آپ کو 1-2-3 روایتیں سناتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیں علم نہ حاصل کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں. بالکل آخر میں نتیجے کے طور پر بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. ایک شخص آیا، اللہ کے رسول کو ایک بڑا بوسیدہ سا کپڑا پہنے ہوئے اس نے دیکھا، تو اس نے 12 دینار دیے کہ اللہ کے رسول ایک لباس خرید لیجیے آپ. اللہ کے رسول بوسیدہ کپڑا پہنے. یہاں تو بوسیدہ کپڑا پہن کے ذرا سی حیثیت نہیں بھی ہوتی، مانگ مانگ کے ہم پہن لیتے.
نہیں ہم مانگ کے پہنے کے لیے پہنے کے ضرور اچھا کپڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اور ہمارے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو اٹریکٹ کریں. کپڑا ہی ہے، زیور ہے، وہی اٹریکٹ کر سکتی ہے، ورنہ تو حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں. نہ اخلاق اچھا ہے، نہ بات اچھی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بیٹھے تو اس کے علم میں اضافہ ہو، کوئی اچھی بات ہم اسے بتا سکیں، کوئی تجربے کی بات بتا سکے، کوئی ہم نے کتاب پڑھی وہ سب کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اسی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہماری شان ہو، ورنہ تو کوئی چیز ہے. تو وہ سیدھا کپڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے 12 دینار دیے، درہم دینار جو کچھ چیز دیے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ لباس کے لیے. آپ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے، کہا کہ جاؤ ایک لباس لے کے آؤ. حضرت علی علیہ السلام گئے، ایک لباس 12 درہم کا لے کے آئے، اللہ کے رسول کو لا کے دیا. آپ نے دیکھا، کہا علی یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، مہنگا تھا نا، کافی مہنگا تھا، کافی اچھا تھا. کہا علی یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، اگر وہ واپس کر لے تو اسے واپس کر دو. حضرت علی علیہ السلام گئے واپس کرنے کے لیے. کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں آیا، اگر تم لے لو واپس کر لو. اس نے واپس کر لیا، اوپر 12 درہم دے دیے، لے گیا آگے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کے پاس یہ لیجیے. اس نے واپس کر لیا. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ ایک لباس خریدتے ہیں. لباس خریدنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک کنیز کو دیکھا جو بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. کہا کیوں رو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ کہ گھر سے چلی تھی، مالک نے 4 درہم دیے تھے کہ اس سے کچھ سودا لے کے آنا ہے، وہ مجھ سے گم ہو گیا اللہ کے رسول. وہ 12 لے کے چلے تھے، 4 دے دیا اس کو، جاؤ سامان خریدو گھر جاؤ. آگے بڑھے، جا کے ایک لباس خریدا 4 درہم کا. ایک لباس خریدا. لباس خرید کے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک فقیر مل گیا. کہا کہ جو اس غریب فقیر کو پٹا پرانا لباس پہنے ہوا تھا، بہت زیادہ تقریباً برہنہ سا تھا، جو پہنائے گا اللہ اسے جنت کے لباس پہنائے گا. تو آپ نے کیا کہ وہ جو لباس اپنے لیے خریدا تھا وہ اس کو دے دیا اور پھر واپس پلٹے لباس خریدنے کے لیے. اب دیکھیں کسی کو لباس آپ نے پہنا دیا. ابھی ایک روایت سنائیں گے جس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. صرف ایک روایت سنائیں گے. اگر آپ نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو لباس پہنا دیا اور اس کو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، یہاں اس کنیز کی ضرورت کو پورا کیا، اس کو لباس بھی پہنا دیا، تو ضرورت کو تم نے پورا کیا. اصول کافی کی روایت ہے، اس میں کہا جائے تو کیا ہوگا کہ پروردگار 70,000 فرشتے ایسے ہیں جن کو مامور کرے گا کہ آپ کے لیے جب سور پھونکا جائے اس وقت تک استغفار کرتا رہے. اگر کسی کو لباس پہنا دیا، دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے. ہمیں اس کا علم ہوگی، اتنا فائدہ ہے کہ 70,000 فرشتے جب سور پھونکا جائے گا، کب سور پھونکا جائے گا پتہ نہیں، کتنے کروڑ سال کے بعد سور پھونکا جائے، اس وقت تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے رہیں گے. ایسی آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں ملیں گی جس میں بعض کام ایسے بتائے گئے ہیں کہ یہ اتنے وقت تک یہ درود پڑھتے رہیں گے، اتنے وقت تک یہ آپ کے لیے صلوات پڑھتے رہیں گے، اتنے وقت تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، یہ قبر میں بیٹھ کے آپ کے لیے استغفار کریں گے فلاں جگہ. ہمیں وہ چیز پتہ ہی نہیں، اس لیے ہم کرتے ہی نہیں اسے، وہ انجام ہی نہیں دیتے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. پتہ ہے کہ لڑکا بڑا اچھا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو دعا کروا دے گا ابا کو، اللہ لین میں جگہ دلوا دی. برزخ آپ کی ذمہ داری ہے. 5ویں امام کہہ رہے ہیں قیامت کے دن تو میں شفاعت کرا دوں گا، لیکن برزخ میں تمہاری خود کی ذمہ داری ہے. برزخ کب تک کی ہے؟ قیامت کب آئے گی پتہ نہیں. پھر کہے کب وہ ہے مولا بخشوا دیں گے. تو پھر یہ قرآن وغیرہ کہاں گیا مولا بخشوا دیں گے؟ یہ ساری چیزیں معطل ہو گیا قرآن کہ مولا تو بخشوا دیں گے، سب ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم بخش دیے جائیں گے. تو پھر قرآن پہ تو عمل کرنا نہیں. پھر رسول اللہ نے کیا کہا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو میں پوچھوں گا تم لوگوں سے کہ تم نے میرے اہل بیت و قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں کہ اہل بیت تو آپ کے ہمارے بخشوا دیں گے، ہم نے کسی قرآن کی کسی چیز پہ عمل نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں گڑبڑ کر کے جو ہمیں گناہ گار بنائے جا رہے ہیں، بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. در حقیقت کیا اہل بیت اس لیے آئے تھے کہ ہم لوگ گناہ کریں؟ تو جب وہ ہمیں گناہ سے آزادی دلوا دیں گے تو خود انہیں اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دل خراش مصائب اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی مصیبتیں اٹھائی. اللہ تعالیٰ جو ہے پاک و پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ چاہے گا آپ خوب گناہ کرتے رہیے تو وہ کیا بخشش کرا. اللہ تعالیٰ خوش شفاعت کرنے والا، کتنے لوگوں کی شفاعت خود ہی اللہ کرے گا، معاف کرے گا.
وہ کب معاف کرے گا اس کی بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ جب ہمارے تو جب کتاب پڑھیں گے اٹھائیں گے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا نا. مسلسل علم حاصل کرتے رہیں گے, خود پڑھیں یا مدرسے میں آ کے پڑھیں, تب گاہے بگاہے آپ کو چیزیں وہ نکل کے آتی جائیں گی, آپ اسے جمع کرتی جائیے, اس پہ عمل کرتی جائیے. تو قیامت تک کیا کہا گیا؟ قیامت تک کسی مسلمان کی مالی مدد کر دی آپ نے یا اس کو لباس پہنا دیا. نہ جانے کتنے عزیز رشتہ دار آپ کو ایسے ملیں گے ہیں جن کی مالی مدد کی ضرورت ہوگی, لیکن کیا ہے آپ سے دشمنی چل رہی, تو آپ تو چاہ رہے ہیں اور اچھا وہ ایسی پریشانی مبتلا رہے. ہمیں نہیں کرنا کچھ. کیوں؟ ہمیں حسن سلوک نہیں پتہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے تو اس کا کیا ثواب ہے, نہیں پتہ تو شیطان نے گھر کیا ہوا تو ہم اڑے ہوئے ہیں. اگر کیچڑ میں ہیرے کی انگوٹھی گر جائے تو دیکھیے کیسا ہاتھ ڈال کے اٹھا لیتی ہیں آپ, پھر اڑ جائیے آپ کہ نہیں میری شان کے خلاف ہے, گر جانے تو نہیں پرواہ, نہیں پھر تو پرواہ ہے. پیر پٹک کے روئے جا رہا تو چھوٹا سا چھلا کھو جاتا کہ ماچی اٹھا کے لے گئی, خوب رولائی پٹائی, آنسو نکل رہے سارے, یہ ہو رہا ہوتا. کیونکہ ہم دنیا پرست ہو گئے, آخرت پرست نہیں ہے. آخرت پرست ہوتے آخرت کی ایک چیز چھوٹ جانے سے گریا کر رہے ہوتے. یہ اتنے آرام کے ساتھ مجھے ملنے والا تھا ثواب, یہ مجھ سے چھوٹ گیا. صبح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی, مجھے 41 دفعہ یا بہابو پڑھنا تھا کہ روزی میں برکت ہوتی ہے. ہمیں جو ہے استغفار پڑھنا تھا, ہمیں یہ والی دعا پڑھنی تھی. بتایا گیا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پہلو بدلے بغیر پڑھ ڈالو کہ تمہیں بے شمار اس کا ثواب ملے گا. لیکن ہمیں کیا پتہ, ہمیں پتہ ہی نہیں صبح کی نماز دوہر کی. تو جب نہیں پتہ ہونے تھے یہ ہوتا ہے. اور ہیرے کی وقت پتہ تھی دنیا کی وجہ سے, تو اس لیے ہر طرح کی ہم نے, تو یہ کہا گیا 70,000. بہرحال تو وہ اس کو لباس پہنا دیا, گئے دوسرا لباس خرید لیا. دوسرا لباس خرید کے اللہ کے رسول چلے. جب واپس پلٹ رہے تو دیکھا کہ وہ عورت وہیں بیٹھی رو رہی کنیز. کہ اب تو کیوں رو رہی؟ کہ اللہ کے رسول اتنی دیر ہو گئی ہے کہ ہم گھر واپس جائیں گے تو ہمیں ماریں گے وہ لوگ. بس یہ رحمت اللہ العالمین, مکارم اخلاق وفائے رحمت عالمین کے لیے رحمت بنا کے بجائے ان کو رحمت اللہ. کہا کہ اچھا, انہیں کیا پتا کہ آپ تو اس کنیز کو پر رحم کر رہے ہیں. آپ کے دیکھیے اولاد کے ساتھ لوگوں نے کیسا ظلم کیا, آج تک کرتے چلے جا رہے ہیں, کہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا, لیکن آپ رحم کرنے والے. کہا چلو میرے ساتھ, چلو میرے ساتھ. افضل الانبیاء 1,24,000 انبیاء کا سردار اس کنیز کے ساتھ کرا, چلو میرے ساتھ. اپنے آقا کے پاس لے کے چلو مجھے, جو تمہارے وہ لے کے چلے ساتھ میں. اس کے دروازے پہ گئے, نام پوچھا, نام لے کے آواز دی, سلام کیا, کوئی جواب نہیں آیا. پھر سلام کیا, پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ سلام کیا تو اس نے جواب دیا, باہر ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں, تمہیں آواز سنائی نہیں دے رہی؟ کہ میں آپ کی آواز بار بار سننا چاہ رہا تھا, آپ کی آواز بار بار سننا چاہ رہا تھا. دیکھیے جب اللہ توفیق دیتا تو کیسا لوگ عمل کرتے ہیں. ہم تو 2-4-5 دشمنوں کو جانتے ہیں, 2-4-5 دوستوں کو جانتے ہیں. محمد علیہ محمد کے 2-4-5 دوستوں کو جانتے ہیں, 2-4-5 دشمنوں کو جانتے ہیں. بس آگے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان جیسا تو عمل کر ہی نہیں سکتے. ہم تو دشمنی بھی ایسی نہیں کرتے, ہم ان جیسا عمل بھی نہیں کرتے. تو آپ کہاں کے, نہ آپ بیچ کے ہیں, تو کسی طرف کے نہیں ہوئے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا تو کچھ بھی نہیں رہ گئے. تو بہرحال اس نے کہا کہ ہم آپ کی آواز بار بار سننا چاہتے. آپ کیسے, آپ نے زحمت کی, ہمارے پاس کیسے تشریف لے کے آئے, آپ نے ہمیں کیسے عزت بخشی. کہا اس کنیز کو دیر ہو گئی ہے تو اس کو کچھ کہنا مت. اللہ اکبر. کہنے لگا کہ آپ کہنے کی بات کریں, آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں, ہم اس کو کچھ کہیں, ہم اس کو آزاد کرتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے. بلکہ کہا کہ میں یہ کنیز آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے اسے آزاد کر دیا, اس کو. ہو گیا آزاد, بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہوئی, اب بھی بتائیں گے اس کے پیچھے. ایک اور بات سنیے جو آپ کی بہت زیادہ سنی ہوئی ہے, لیکن تھوڑا سا ذرا سا بتائیں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم کلاس کو جلدی ختم کر دیں گے. دیکھیے بہت زیادہ آپ نے سنا کہ ایک یہودی تھی, بڑھیا تھی, جو یہودی تھی جب بھی رسول اللہ گزرا کرتے تھے تو گھر کا کوڑا جمع کرتی تھی, جمع کرنے کے بعد پھینکا کرتی تھی. یعنی ایسی دشمنی دل میں تھی اس کے, ایسی دشمنی تھی کہ کوڑا جمع کر کے پھینکتی تھی. اصحاب, بہت سارے اصحاب تھے جو کہتے تھے اللہ کے رسول حکم دیجیے تو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں وہ کر دوں. ان کا نہیں کچھ نہیں. بلکہ کسی نے کہا مجھ سے, یہ واقعہ سن رہا تھا, کہنے لگے کہ حکم کرنے کی ضرورت نہیں, صرف اشارہ, آنکھ سے اشارہ کرتے نیچے گر جاتی اس وقت کوڑا پھینک رہی تھی. یہی ہوتا نا, یہی گر جاتی تھی, اشارے کی دیر تھی. کہ اشارے پہ کیا دل میں خیال کرتے تو اس کا تیا پاچا ہو جاتا. بہرحال نہیں,
کچھ دنوں بعد 2-3 دن گزر گئے، اس نے کوڑا نہیں پھینکا. تو کسی اصحاب سے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ خاتون نہیں نظر آ رہی. ہم تو دنیا جان کی گالیاں دے کے پوچھتے ہے نا، خدا غارت کرے اس کو، وہ بڑھیا، وہ فلانا دھماکہ یہودن کوئی چیز کرے، ہم کو گھر ہی میں نہیں چھوڑتے. تو آپ اس کی کیا بات کرتے؟ ہم گھر میں اولادوں کو یہ سب کہہ رہے ہوتے. اتنی عادت پڑ گئی ہمیں زبان کی آفتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ زبان کی آفت کیا کیا. یہ کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو قید کر کے سب سے زیادہ قید کرنے والی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ وہ زبان ہے سب سے زیادہ قید کرنے والی چیز. ہماری زبان سب سے زیادہ چلتی رہتی. اتنے عذاب ہیں کہ بہت ساری مصیبتیں ہمارے نصیب کی نہیں ہوتی، اسی زبان کی بدولت ہم اس سے کھینچ کے اپنی طرف لے کے آتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہمارے نصیب کی وہ نہیں ہوتی، لیکن ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم نے کیا کیا جو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. بھائی تم اپنی روزمرہ کی گفتگو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، چیک تو کرو. تمہاری گفتگو تو ہمارا نمائے اعمال ہے، اچھی ہو رہی ہے بری ہو رہی ہے. درود پڑھو گی تو ثواب ملے گا، فضول باتیں کرو گی تو نقصان ہوگا. تمہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ثواب کی تو امید رکھ رہی ہو، تو نقصان والا کام جو کر رہی ہو اس کے بارے میں کیا خیال؟ تو بہرحال تو پوچھا کہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. کہ اچھا چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. بڑے حیران ہوئے سارے اصحاب کہ اللہ کے رسول اس دشمن کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے یہاں ہوتا، ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر رہا ہوتا خاندان میں، رشتہ داروں میں، خیر اس سے بہت کمتر درجے کا سلوک کر رہا تو بیمار پڑ جاتے تو آپ جاتی دیکھنے؟ مصلح بچھا لیتے کہ بس پروردگار یہ بیماری اس کی آخری ہو، بچنے نہ پائے کسی طرح سے، ہے نا. یہی ہوتا نا، بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر اس بیمار کے لیے دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کتنے بھی گناہ گار ہیں، ہر سانس میں یہ کون سانس لے رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، وہ سانس لے رہا ہے. تو آپ کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب ملے گا، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس کو زندگی مل جائے تو کتنا ثواب. تو آپ اپنے نقصان نفع تو آپ کو پتہ ہی نہیں. علم ہو تو نفع نقصان کا پتہ چلے کہ نہیں ہمیں تو یہ کام کرنا. غائبانہ طور پہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو 2000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. بتائیے 2000 فرشتے. معاف کیجیے گا. تو بہرحال وہ کیا ہوا کہ گئے دیکھنے کے لیے اس کو. تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ اچھا مجبور پا کے بدلہ لینے آ گئے آپ؟ ان کا نہیں، میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. اب یہ سننا تو آسان ہے آپ کا، لیکن سوچے کہ جو اتنی بڑی دشمن روزانہ کوڑا پھینکتی تھی اس کو تو یہی امید ہوگی کہ یہ بدلہ لینے آئے. لیکن جب کہا کہ نہیں میں تیرے عیادت کرنے کے لیے آیا تو مبہوت ہو گئی، حیران ہو گئی تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئی. وہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئی. کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ کہ اللہ کے رسول آئے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ آئے تو کیا ہوا کہ وہ کنیز کو آزاد کیے دے رہے ہیں. اس نے کیا کیا کہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے کے آئی. کیونکہ جب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آپ بھی اگر جائیے گا، گھر سے نکل کے جائیے گا، واپس ہوتے وقت جب آئیے گا کسی بیمار کے عزیز رشتہ دار کی عیادت کے لیے جائیے تو 70,000 فرشتے درود پڑھیں گے آپ کے حق میں. یہ ہے 70,000 فرشتے آپ کے حق میں درود پڑھیں گے. جب آپ گھر سے جائیے گا، نکل کے آنے کے اور جانے کے وقت تک جتنا وقت ہوگا سب میں درود پڑھا جا رہا ہوگا آپ کے لیے. تو کتنا فائدہ ہے. اب یہ والا فائدہ نہیں کہ ہمیں 70,000 فرشتے درود پڑھوانا، ہم دعا مانگیں سارے رشتہ دار ہمارے بیمار پڑ جائیں تک ہم جائیں دیکھیں. ان کے سب دعا کریں گے کہ اللہ ان کو صحت دے، ان کو صدقہ نکالیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے پروردگار ان کے صحت بخشے ان کو. تو کیا ہوا؟ وہ ایمان لے آئی. ٹھیک ہے. اب ایک اور واقعہ سنیے. اب تو زیادہ دیر تک ہم بیٹھ سکتے ہیں، کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، اس سے زیادہ مزہ آ رہا ہو. امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے. دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ کتے کو دے رہا. ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ کتے کو دے رہا. مولا رکنے کے بعد کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں ایک غمگین آدمی ہوں، میں کتے کو کھلا کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہ کیا تجھے غم ہے؟ کہنے میں ایک یہودی کا غلام ہوں،
میں اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کہا اچھا آؤ میرے ساتھ. اس کو ساتھ لے کے اس یہودی کے دروازے پہ پہنچے. دق الباب کیا, وہ باہر نکلا, آپ کو دیکھ کے حیران رہ گیا. کہا آپ نے کیسے زحمت کی, کیسے مجھے عزت بخشی؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کیسے عزت بخشی کہ یہ 200 دینار لو اور اس کو دے دو, مجھے دے دو. اس نے کہا آپ ہمارے گھر تشریف لائے, مجھے عزت بخشی, میں یہ پیسے لوں گا؟ میں نے اس کو آزاد کیا, آپ کو دیا, اور یہ 200 دینار بھی لیجئے, اور جس باغ میں یہ پانی دیتا تھا وہ بھی اس کو دیا میں نے. وہ باغ بھی اس کو دیا. اس کی بیوی جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی یہ سب سن رہی تھی, اور مولا کی یہ سخاوت و کرم نوازی دیکھی اس نے, تو وہ کہنے لگی کہ میں مسلمان ہوتی ہوں, اپنا مہر تجھ پہ بخشتی ہوں. شوہر سے کہا میں مسلمان ہوتی ہوں, اپنا مہر تجھ پہ بخشتی ہوں. شوہر نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور یہ گھر تجھے ہبا کرتا ہوں. وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو مولا نے کیا کیا, وہ غلام کو آزاد کر دیا, اس کو 200 دینار تھے وہ بھی اسی کو دے دیا, باغ بھی اس کو دے دیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ یہودی عورت تھی وہ حیران رہ گئی, کرے ارے یہ کیسی سخاوت ہے. وہ فوراً ایمان لے کے آئی. وہ ایمان لے کے آئی, جب وہ ایمان لے آئی, اپنا مہر اپنے شوہر کو بخش دیا, تو فوراً شوہر نے بھی کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں, میں بھی مسلمان ہوتا ہوں, یہ مکان تجھے دیتا ہوں. تو اس طرح کیا ہوا, وہ بھی آزاد ہو گئے. سن لیا ہم نے؟ جی ہاں سن لیا. ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ نکلے تھے تو ایک برہنہ کو کپڑے پہ پہنا دیے, ایک کنیز کو مدد بھی کی, اس کو آزادی بھی دلوا دی. یہاں کپڑے کیا پہنائیں گے؟ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے جو آپ فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے, میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے, میری امت کے گروہ ہوں گے جو نیاز و نعمت میں آنکھیں کھولیں گے, ان کی تمام ہمتیں قسم قسم کے اچھے کھانے اور اچھے لباس پہ صرف ہو جائیں گی, اور زبانی طور پہ لوگ ان کی تعریف کریں گے, یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. ہمارے ہاں یہ حشر کپڑے لتے کا ہے یا نہیں اثر؟ ہاں ساری ہمتیں آپ کے ہی بھولے سے اعلان ہو جائے کہ شادی ہونے والی فلاں کی, پھر دیکھیے تماشا کیسی کھلبلی گھر کے اندر مستی ہو, بازار. بھائی تم سے کیا مطلب, دور دراز کے کوئی سے بھی پہن کے چلے, کون تم سے پوچھنے والا کہ کیا ہوگا؟ نہیں, یہ ٹی وی نے یہ ان ساری چیزوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیا. آپ اسی کو دیکھتے دیکھتے ادھر سے نگاہ ہٹ گئی, کتابوں سے نگاہ ہٹ گئی, حدیث سے نگاہ ہٹ گئی, ٹی وی پہ نگاہ پڑ گئی. وہ روزانہ نت نئے صبح شام کے جو مارننگ شو, فلانا شو, دھماکہ شو, اس طرح سے کپڑے دیکھا, آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے, آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے. ہمارا یہی رہ گیا, کس زمانے کی بات, کب اللہ کے رسول نے کب کی بات تھی, آج کے لیے بالکل صحیح صادر ہو گئی کہ تمام ہمتیں قسم قسم کے اچھے کھانے اور اچھے لباس پہ صرف ہوں گی, اور زمانی طور پہ لوگ تعریف کریں گے. جو آپ کے دشمن تھے وہ دشمنی رہیں گے, چاہے اوپر سے لے کر نیچے تک سونے کے لباس پہن کے کیوں نہ جائے, بلکہ حسد کریں گے آپ سے, مزید آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے. جو آپ کا دوست ہے وہ دوست رہے گا, جو آپ کا دشمن ہے حاسد ہے وہ حسد ہی کرتا رہے گا, کسی طرح سے نہیں ہوگا. صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے اس کے دل سے دشمنی نکلے گی, ویسے تو نہیں نکلے گی. تو ہم کیوں اس سب چیزوں میں لگ جائیں؟ ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. پھر ایک جگہ پہ مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جو شخص زندگی میں زینت و زیبائش یا آرائش زیادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہوں, اس کی عقل کم ہو جاتی ہے. کہ ساری فکر تو ہماری اس میں لگی, اس میں تو لگی نہیں, ادھر لگی ہوئی, تو کیا ہو, عقل کم ہو جاتی. تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا, اپنی عقل کم کر دی. تو ہم کوئی سی بھی واقعہ آپ کو سنائیں, کوئی سی بھی بات آپ کو بتائیں, آپ سے اس سے کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا ہوتا, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. واقعہ تو سنا دیا, اگر کہا جائے کہ نتیجہ بتائیے, تو پتہ نہیں کیا اس سے کیا نتیجہ نکل رہا, کیوں سنایا آپ نے, ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا کیوں سنایا, اور نہ نتیجہ پتہ چل رہا. تو نتیجہ اسی لیے نہیں پتہ چلتا کہ ہم اس چیز کے اوپر غور فکر نہیں کرتے. غور فکر کس چیز پہ شروع ہو گیا؟ غور فکر ابھی بتا رہے ہیں, ایک دو حدیثیں اور سن لیجیے پتہ چلے گا. امام حسن اسلام ارشاد فرماتے ہیں, تو تھوڑی سی دیر ہے, زیادہ دیر نہیں, گھبرائیے مت, تھوڑی سی دیر ہے, بات ختم کر رہے ہیں.
دیکھیے نتیجہ نہیں نکال پائے. یہ 3 واقعات سنے, نتیجہ نہیں نکلا. ابھی نتیجہ بتاتے ہیں آپ کو, اس سے کیا کیوں سنایا ہم نے, کیوں بتایا آپ کو, کیا کہنا چاہتے ہیں. پہلے 2 قول سن لیجیے. مولا امام حسن اسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہے. دیکھیے غور فکر تو کہتے ہیں میں تمہیں دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں, نہیں, میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی, کیونکہ غور فکر تو بہت ہو رہا پوری دنیا میں, تقوی کے ساتھ نہیں ہو رہا. غور فکر تو دنیا میں کیا جا رہا ہے, تقوی کے ساتھ نہیں ہو رہا غور فکر. تو کیا ہو رہا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں آپ ترقی دیکھتے, روز روز نت نئے طریقے سے گناہ کو سزا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے نئے نئے انداز میں. تو غور فکر کے ذریعے سے تو ہو رہا ہے یہ سارا کام, کیونکہ اس میں تقوی غائب ہے. اس لیے مولا نے پہلے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہر اچھائی کے ماں باپ ہے. غور کہیے گا اور دیکھیے گا تقوی کے ساتھ, کیونکہ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس میں غور فکر نہ ہو. مولا کہتے کوئی بھلائی نہیں کہ جس میں غور فکر نہ ہو. آخری زمانے کی کچھ پیشن گوئیاں حضرت علیہ السلام کسی جگہ پہ بیان کر رہے تھے. وہ آخری زمانے کے جو فتنے ہیں, جو برائیاں ہیں, ان کا تذکرہ کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ مولا ایسا وقت کب آئے گا, پوچھا کہ کب آئے گا, تو آپ نے فرمایا جب دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں سوجھ بوجھ کی جائے گی. غور فکر دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں ہو رہا ہے. جب دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں سوجھ بوجھ کی جائے گی تب ہوگا. جب علم کو حاصل کیا جائے گا, کس لیے حاصل کیا جائے گا؟ آخرت کے لیے نہیں حاصل کیا جائے گا, دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا. اور اعمال کے ذریعے سے, آخرت کے اعمال کے ذریعے سے دنیا کی خواہش کی جائے گی. آخرت کے اعمال دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں مجلس پڑھنے کے لیے, یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ دنیا کے لیے, آخرت کے لیے نہیں. اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بڑا نام ہوگا, بڑی شہرت ہوگی, بڑی ہوگی. یعنی آخرت کا کام دنیا کے لیے کر رہی ہیں, اور ایسے بہت سارے کام. تو پھر کیا ہوگا اس سے؟ پھر یہی ہوگا اس سے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جب کب قیام برپا ہوگی, یہ فتنے کب برپا ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں جب اس وقت برپا ہوں گے جب دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں غور فکر ہوگا. آپ غور فکر دین کے بارے میں کیا کریں, دوسری چیزوں کے بارے میں غور فکر کر رہی, اس کے بارے میں نہیں غور فکر کر رہی. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. ایک شخص آیا کہنے کہ مولا میرے یہاں اولاد پیدا ہوئی, میں نے آپ کو بلایا, آپ نہیں آئے. وہ فلاں جگہ ہوا, میں نے گھر لیا, وہ بلایا, آپ نہیں آئے. میں نے جب بھی آپ کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا, آپ کبھی نہیں آئے. کہ نہیں, جب سے میرے بابا یعنی جو کربلا برپا ہوئی اس کے بعد سے میں کہیں بھی نہیں جاتا. ہاں میرے بابا کی مجلس کرو تو میں آؤں گا. آپ نے بھی سنا ہوگا, بہت دفعہ سنا ہوگا یہ والی بات. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنے گھر میں ایک مجلس کا اہتمام کیا. اس کا کوئی پروگرام تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی یا کیا, تو اس نے مجلس کا اہتمام کیا. مولا کو بلایا, جہاں پہ ذاکر بیٹھتا تھا وہاں قریب بھی لے جا کے مولا کو بیٹھایا. ذاکر نے مجلس پڑھی, بہت رقت ہوئی, بہت گریا ہوا. جب مجلس ختم ہوئی, گریا ختم ہوا, تو اس نے دیکھا کہ مولا تو وہاں پہ نہیں موجود ہے, چوتھے امام تو وہاں نہیں موجود ہے. تو اس نے دیکھا کہ چوتھے امام وہاں پہ جہاں پہ سامعین بیٹھے ہوئے تھے, عزادار جو بیٹھے تھے, وہاں جوتیوں کے پاس بیٹھے. بھاگا ہوا گیا, پوچھا مولا آپ یہاں کیسے آئے؟ کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت گریا تاری تھا یہاں پہ سب گریا کر رہے تھے, اس وقت میں نے دیکھا کہ میری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ وہاں تشریف فرما, تو اس لیے میں وہاں چلا گیا. سنا ہوا ہے نا آپ کا, آپ کو یقین بھی ہے, کہا بھی جاتا ہے بار بار کہ جب بھی مجلس کہیں برپا ہوتی ہے, فرش بچھایا جاتا ہے, امام حسین اسلام کے غم کا فرش بچھایا جاتا ہے, وہ مومنین آتے ہیں, وہاں مجلس برپا ہوتی, گریا ہوتی, تو وہاں معصومین تشریف لاتے ہیں. معصوم آتی ہیں, معصومہ آتی ہیں, معصومین آتے ہیں, سارے کے سارے لوگ آتے ہیں. چوتھے امام کا ایک واقعہ کسی جگہ میں سن رہا تھا کہ جب قید کیا گیا تو قید خانے میں جو قید کا زندان کا جو داروغہ تھا, وہ ظاہر ہے کہ ہر ایسے ہی آدمی وہاں پہ رکھا جاتا ہے جو سخت ترین دشمن ہو, لیکن ان کی لوگوں کا ریاضہ تو ان کی تقوی, پرہیزگاری, ان کا رہنے کا طریقہ, گریہ, ساری چیز دیکھ کے وہ محب ہو گیا تھا. محب ہو گیا تھا تو کہنے لگا کہ ایک دن کہنے لگا کہ میں مولا
میں دشمن تھا، اب میں آپ کا دوست ہوں. اڑتا پڑتا میں نے کان میں سنا تھا ایک بات، تو وہ آپ کو تھوڑی بہت جو یاد آ رہی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لیکن عجیب بات ہے کہ میں زندان کا دروازہ بند کر کے تالا لگا کر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ زندان کے باہر ایک خاتون ہے جو بیٹھ کے گریہ کرتی رہتی ہے. میں تو خود دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، یہاں سے تو کوئی خاتون نکل کے جا ہی نہیں سکتی، یہ کون ہے جو گریہ کر رہا وہاں پہ جا کے، مجھے تو پتہ نہیں چلتا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اب ایسا کرنا کہ کل تم جب یہاں سے نکل کے جانے لگنا تو مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلنا. تو وہ دوسرے دن جب جانے لگا، رات کو دروازہ بند کر کے جانے کا ارادہ ہوا تو کہا کہ مولا چلیے ساتھ میں. حضرت زینب دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا جو اکیلا جائے گا، ساتھ میں ہو لی. آگے پہنچی تو دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی آگے زندان کے باہر بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی. آپ قریب پہنچی، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نقاب الٹ کے کہا کہ بیٹی میں تمہاری ماں ہوں. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں کہاں بھی یہ گریہ ہوتا ہے کہ یہ معظمہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں تک ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم گریہ کرتے ہیں، گریہ کرتے رہیں گے قیامت تک، جب تک کہ ان کو بدلہ نہ مل جائے گا، جب تک کہ ان لوگوں کو ان کے مقام تک نہ پہنچایا جائے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا، ہمیں گریہ ہوتا رہے. لیکن آپ سوچئے، اب یہاں پہ بات بتانے کی ہے 2 منٹ کی. ہم مجلس برپا کرتے ہیں، معصومین آتے ہیں، امام آتے ہیں، معصومہ آتی ہیں، آ کے چلی جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں. کتنی مجلس آپ نے کیا 2 مہینے 8 دن میں؟ نہ جانے کتنی مجلسیں آپ نے کیا. گئیں فرش پہ، بیویاں آئی تھیں، آئیں اور آ کے چلی گئیں. یہاں کیا ہو رہا؟ یہاں ہو رہا ہے رسول اللہ پہنچے. آپ لوگ تو سیدانیہ ہیں نا، نجیب الطرفین سیدانیہ ہیں، انہی سے تعلق رکھتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں سارے واقعات. وہ رسول اللہ پہنچے تو اس نے کیا کیا کہ کنیز کو آزاد کر دیا ان کے جانے کی وجہ سے. وہاں پہ وہ پہنچے، رسول اللہ پہنچے اس یہودی کے پاس، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کو آتا ہوا دیکھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، تو کیا کیا اس نے کہا؟ اس نے کفر کو چھوڑ دیا، اسلام لے آئی. یہاں پہ پہنچے امام حسین اسلام، یہ یہودی عورت بھی مسلمان ہو گئی، اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا، اس کو پیسہ بھی واپس کیا، غلام کو بھی آزاد کرا دیا. یہاں آ رہی ہیں وہ جا رہی ہیں، ہم مجلس میں جا کے شرکت کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. نہ ہم سے جھوٹ چھوٹ رہا ہے، نہ ہم سے غیبتیں چھوٹ رہی، کوئی چیز ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی چیز. وہ پورا دین چھوڑ کے اسلام لے آ رہے ہیں. وہ اپنا مال و دولت چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنا پورا باغ کہہ دے رہا، ہم نے دے دیا، پورا باغ دے دیا. ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی اس بات پہ غور کیا؟ غور فکر عقلوں کی سیکل ہے، ہم نے کبھی غور کیا؟ گئے جیسے ہم نے محرم سے پہلے تھے ویسے ہی ہے. اگر جو بے پردہ عورت تھی وہ بے پردہ. کبھی آپ نے کسی سے پوچھا کہ اتنی مجلسیں سننے کے بعد، اتنی حضرت زینب کی بے پردگی پہ سننے کے بعد، سید سجاد کے خون کے آنسو بہانے کے بعد جو سنتی رکھ جو خون کے آنسو بہا رہے، پوچھا مولا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ کے بھائی جو مسلم ابن عقیل تھے وہ تو سینہ تان کے دربار کے اندر گئے تھے، آپ اس طرح جھکے ہوئے کیوں؟ کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کی ماں بہنیں بے پردہ نہیں تھیں، تو ہمارے ساتھ یہ خون کے آنسو وہ رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں. سنتی بھی رہتی، نوحے پہ بھی یہی پڑھتی رہتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں؟ کہ دین کے معاملے میں کبھی غور فکر نہیں کرتے، اپنے معاملے میں کبھی غور فکری نہیں کرتے کہ ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پورا محرم گزر جاتا، 2 مہینے 8 دن گزر جاتے، سب کچھ ہوتا، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں ہوتی. ایسی شرکت ہے، ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس میں غور فکر نہ ہو. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں کہ جس میں غور فکر نہ ہو. تو یہ اتنی بڑی عبادت 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، یا مجلسیں برپا کرنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ رسمی طور پہ یہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، موقع دیا. ورنہ کس کے زمانے میں کیسے چھپ کے لوگ جو ہیں یہ مجلسیں برپا کیا کرتے تھے. پیسہ نہیں ہوتا تو اولادوں کو فروخت کرتے تھے کہ ہم نے مجلس کے لیے تبرک لے کے آئیں گے، مجلس ضرور برپا کریں. آپ کو اتنی زیادہ آزادی ملی، آزادی ملنے کے بعد بھی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا. کون سی ایسی ایک عبادت کا نام لیجئے؟ قرآن و اہل بیت ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچے. یہی کہا نا اللہ کے رسول سے. کوئی ایک عبادت بتا دی کہ جس کے بعد قرآن جو ہے کوئی نتیجہ نہیں مانگ رہا. نماز پڑھو، نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے، نتیجہ مانگ رہا ہے نا قرآن. روزے کے بارے میں یہی تو کہا کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جائے. نہیں، روزہ رکھنے کے بعد نتیجہ مانگا جا رہا، یہی ہو رہا نا، نتیجہ مانگا جا رہا. یہ کہا ہے حج کرو، کیا حج پہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اس کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے. ہر جگہ تو آپ سے نتیجہ مانگا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ عبادت کریں اس میں نتیجہ ہو. سوائے آپ نے محرم کو ہم نے بنا لیا کہ ہم نے محرم 2 مہینے 8 دن محرم ہوتا ہے، برپا ہوتا ہے، نوحہ پڑھا جاتا، مرثیہ پڑھے جاتے، مصائب پڑھے جاتے، سب کچھ سنتے، نتیجہ ہم کچھ بھی نہیں دیتے. نہ کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، کوئی نہ سوچے. آپ تو سوچئے کہ نہیں، اماں زہرا تھیں آئی تھیں، ہم ایسے نہیں، ہم فرش سے ایسے نہیں اٹھیں گے
کچھ طے کر کے اٹھیں گے. ہم یہ گناہ چھوڑیں گے, یہ گناہ چھوڑنے میں آپ کا نقصان کہاں, آپ کو تو فائدہ ہے. یہ آپ اللہ کے قریب ہو رہی ہوگی تو اس کا آپ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ یہ دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں پہ آپ جو ہے اللہ سے دوری اختیار کر رہی ہیں. کہا یہی تو جا رہا رسول اللہ نے, جس کی نماز اس کو بے حیائی بری باتوں سے بات نہیں رکھتی, ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی ہے. تو چھوڑیے ان سب چیزوں کے, ہم اللہ سے دور نہیں, اللہ سے قریب ہوں گے. جو اللہ سے قریب ہوگا وہی فائدے میں رہے گا, جو اللہ سے دور رہے گا وہی نقصان میں رہے گا. تو ہمیں فائدے کا سودا کرنا ہے, نقصان کا سودا نہیں کرنا ہے. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں غور فکر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے وہ نتیجہ نکل رہا ہے یا نتیجہ نہیں. تو اللہ اور رسول کیا چاہتا ہے کسی عبادت کے بعد, یہ آپ کو علم کے ذریعے سے ملے گا. آپ جب آتی رہیے گا, علم حاصل کرتی رہیے گا, تو آپ کو ہر چیز پتہ چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیق میں اضافہ کرے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ میں عطا کرے, کہ پروردگار آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. آپ غور فکر کس چیز میں کیجئے, آخرت کے بارے میں. ایک دن آئے گا کہ ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے. اچھا کہتے سب ہی ہے اور تیاری کوئی بھی نہیں کرتا. روزانہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں تھا, دھن تھا, وہ گاڑیاں ٹکرا گئی, اور وہ عمرہ کرنے کے لیے, حج عمرے کے لیے ماں باپ گئے تھے, اور وہ 2 لڑکے اور ایک بہو ان کو لینے کے لیے گئی تھی. لاہور سے لے کے واپس آ رہے تھے فیصل آباد, راستے میں ٹرائل سے ٹکرا کے 4 کے 5 کے 5 سب مر گئے. یہ کیا ہوگا سوچ کے گئے تھے. تو سوچیے بڑا, جب پھولوں کا ہار سے بھرا ہوا تھا پوری گاڑی جی دکھائی جا رہی. تو روزانہ دیکھنے کے بعد یہ کیا ہوا بھئی, یہی ہوتا. آپ کو بھی ہو جائے گا, آپ کا بھی انتقال, ہمارا بھی انتقال. آپ کو کیوں کہیں, ہم اپنے کو کیوں نہ کہیں. آپ کو کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو برا لگتا, چلیے ہو جائے گا. تو کوئی یہ تھوڑی دوسرے لوگ باتیں بناتے رہتے ہم تو چلے گئے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی جاتے ہیں سارے کے سارے لوگ. تو جتنی دن زندہ ہیں اللہ کا شکر بھیجیے کہ پروردگار زندہ ہیں, صحت مند ہیں, تو ہمیں توفیق دے دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. ایک درود پڑھیے محمد عالم. يا صاحب السماء اللجن